طلب کیا نبی کو ملنے کے لیے، نبی نہ ملے، واپس آ گیا۔ جب نبی مدینہ میں آئے، نبی نے پوچھا او لوگو کوئی یہاں مجھے ملنے آیا تھا؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے آئے تھے۔ نبی نے فرمایا بڑوں بڑوں پر لعنت کرو، کوئی خاص آیا تھا؟ اور مجھے بڑوں بڑوں کی ضرورت نہیں، کوئی میرا خاص آیا تھا۔ اگر اللہ کے محبوب کی محبت میں خون نکالنا حرام ہوتا تو اللہ کا نبی کہتا کہ اس نے بدعت کی ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے۔ اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ اپنے جسم پر ظلم کرنا حرام ہے، مگر اللہ کے محبوب کی محبت میں اگر خون نکالو بدعت نہیں ہے، توحید ہے۔ دانت بھی زخمی ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، جا رہا ہے نبی کو ملنے کے لیے۔ نبی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، بلکہ فرما رہے جو اس کا وسیلہ دے کر، ماتمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے فریاد کرے۔ اللہ رد نہیں کرتا۔ یہی آیت آنی تھی، مشکوٰۃ شریف والے لکھتے ہیں دوسری جلد میں باب مناقب اہل بیت میں کہ جب یہ آیت آئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، تو اللہ کا نبی فوراً سجدے میں سجدائے ریز ہو گیا۔ سجدے سے کھڑے ہو کر ماتمیوں میرا جملہ ذہن میں بٹھانا ہے، سروں سے گزر گیا عظمت خدا کی قسم مجھے لوٹنا جاتے تک افسوس لگتا رہے گا۔ میری آخری یہاں مجلس ہے، جملہ بہت بڑا ہے، سمجھ میں آیا تو کافی دیر تک علی علی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں الحسین منی وانا من حسین یحب اللہ من احبا حسینا، میرے اللہ تو جانتا ہے حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو بندہ حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، نبی کا فرمان ہے، سنی کتابیں سیاستہ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث نہ ہو تو ساری زندگی منبر حسین پر نہیں ہوتا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا لوگوں دیکھ لو حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین سے ہوں، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ سمجھ لینا حسین نہیں محمد ہے، حسین نہیں محمد ہے۔ جو بندہ یحب اللہ من احبا حسین، جو بندہ اس حسین سے محبت کرے، آئے اللہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، تو پھر اللہ کے محبوب کا فرمان رد نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی جو زبان سے نکالے وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں کہ
اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی کر، اعلان بھی کر، اس کی گواہی دے۔ نبی کی اطاعت بھی کر، اعلان بھی کر، گواہی دے۔ اولی الامر کی اطاعت بھی کر، اعلان بھی کر، گواہی دے۔ اولی الامر صرف شیعوں کے لیے واجب نہیں، اولی الامر ہر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے واجب ہے، کیونکہ جس کا قرآن پر یقین ہے اس کے لیے اولی الامر کا اعلان اور اطاعت واجب ہے۔ یہ مسئلہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، یہ مسئلہ ہر مسلم کے لیے ہے۔ مومن تو تب بنے گا جب اولی الامر کا اعلان کرے گا۔ اور بھائی بات سیدھی ہے، بندہ منافق کب بنتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ منافق بن جاتا ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی، میں نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ بندہ پہلے منافق نہیں ہوتا، جب وہ مشرک ہوتا ہے، جب وہ کافر ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔ جب وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بن جائے گا منافق۔ اولی الامر کا اعلان کرے گا تو مومن، ورنہ منافق۔ جنہوں نے اولی الامر کا اعلان نہیں کیا، کیا وہ سارے جہنمی ہیں جو مر گئے؟ نہ، سارے جہنمی نہیں۔ کیوں؟ کہ میرے نبی نے ساری زندگی، پہلی زندگی اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے لا الہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ نہ پڑھا کیونکہ اعلان تو ہوا نہیں تھا، وہ مر گئے تو جنتی ہیں، جہنم جا نہیں سکتے۔ جب نبی نے اعلان کروایا محمد رسول اللہ، پھر جنہوں نے محمد کی اطاعت نہ کی وہ جہنمی ہے، جنہوں نے کر لی وہ جنتی ہے۔ جب دونوں کلمے مکمل ہو گئے، پھر ولایت علی کے اعلان سے پہلے جو مر گئے وہ جنتی ہیں، جہنمی نہیں۔ جب ختم قدیر کے مقام پر ولایت علی کا بحکم خدا اعلان ہوا، جنہوں نے پڑھ لیا وہ جنتی، جنہوں نے نہ پڑھا وہ جہنمی۔ میں کہتا ہوں عقل کا علاج کر، اگر تو نے شہادت ولایت علی نہ دینی تھی تو ولایت علی کے اعلان سے پہلے مر جاتا۔ اعلان کر، اولی الامر کا اعلان کر۔ کس کا؟ اولی الامر کا۔ اولی الامر صرف شیعوں کے لیے نہیں، اولی الامر ہر اہل اسلام کے لیے قرآن کی روح سے واجب ہے۔ میں نے دوسرے بھائیوں سے پوچھا اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا اولی الامر دین میں اسے کہتے ہیں جو بعد از رسول کائنات سے افضل ہو۔ رسول سے افضل نہیں، بعد از رسول، محمد مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات سے جو افضل ہو وہ اولی الامر ہے۔ بالکل بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تمہارے مسلک میں بعد از رسول کائنات سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق پوری کائنات میں بعد از رسول افضل ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے قبول کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ بعد از رسول افضل ہے تو وہ تمہارا اولی الامر ہے۔ اگر بعد از رسول افضل ہے تو پھر مسلمانوں کا وہ اولی الامر ہے۔ اگر اولی الامر ہے تو قرآن کہتا ہے اس کی اطاعت بھی کر، اس کا اعلان بھی کر، اطاعت بھی کر، اعلان بھی کر۔ کہنے لگا کیسے کروں؟ میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ۔